الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز سامعین کرام، چاند کی سالانہ گردش نے پھر ایک مرتبہ اپنا دور مکمل کیا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ختم ہو گیا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ یعنی محرم الحرام شروع ہو گیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی والا اور پہلا مہینہ بھی قربانی والا۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، تو ادھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا مہینہ ہم سے قربانی چاہتا ہے اور دوسرا مہینہ ہمیں چاہتا ہے۔ محرم الحرام کی عظمت حرمت خود اس کے نام سے ہی معلوم ہوتی ہے کہ اس کا نام ہی محرم رکھا ہے، اور محرم کہتے ہیں معظم اور عظمت والے کو۔ قرآن کریم میں بیت اللہ کو محترم اور معظم کہا گیا ہے۔ اس کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا میں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب دعا مانگ رہے تھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس، اس میں محرم بیت اللہ کو محرم کہا ہے یعنی محترم، عظمت والا اور برکت والا۔ ایسے ہی محرم الحرام کا تذکرہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے کہ قرآن کریم میں اس مہینے کو محترم اور عظمت والا مہینہ کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 محترم اور معظم مہینے ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام ہے۔ اس کی حرمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم الحرام کو شہر اللہ کہا کہ اللہ کا مہینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا، چونکہ محرم الحرام جو ہے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ فرمایا۔ حالانکہ مہینے سارے کے سارے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، لیکن سب سے افضل اور عظمت والا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے۔ جس طریقے سے تمام کی تمام مساجد، جتنی بھی مسجدیں دنیا میں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے گھر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کا لقب دیا کہ اللہ کا گھر۔ اس سے بیت اللہ کی عظمت اور اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے اونٹنیاں تمام کی تمام اللہ رب العزت نے بنائی ہے، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ رب العزت نے ناقۃ اللہ کہا، جس سے اس اونٹنی کی عظمت اور اس اونٹنی کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء تمام کے تمام اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہے، لیکن ان تمام پیغمبروں میں سے، ان تمام رسولوں میں سے جو سب سے عظمت والے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے، تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کا لقب دیا، جس سے
ثابت ہوتا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کی حرمت دوسرے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے مہینے چاہے محرم ہو، چاہے ذی الحجہ ہو، چاہے ذوالقعدہ ہو، چاہے شوال ہو، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، تمام کے تمام مہینے اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ محرم کو شہر اللہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو شہر اللہ کا لقب دیا ہے، شہر اللہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے کی عظمت اور برکتیں جو ہے فرمانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو فرض روزے ہیں، ان روزوں کے بعد نفلی روزوں کا اگر زیادہ ثواب ہے تو وہ اس محرم کے مہینے میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما من المحرم، جس شخص نے محرم کا ایک روزہ رکھا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا، ہر ایک روزے کے بدلے اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا۔ علامہ نووی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی حرمت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اگر نفلی روزے رکھنے کا زیادہ ثواب کسی مہینے میں ہے رمضان المبارک کے بعد، فرض روزوں کے بعد، تو وہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں نفلی روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ان تمام روایات سے محرم الحرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔